بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے، یہ بلوغت کی، سمجھداری کی، سن شعور کی عمر کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر وقت غار حرا میں بتانے لگے۔ وہاں جاہلیت کی جو رسم و رواج تھی، شرک بدعات میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے بارے میں آپ غور و فکر کرتے، سوچتے اور ان لوگوں کی برائیوں کے سدباب کے لیے آپ کوشش کرتے۔ توشہ لے کر جاتے، جو غریب مسکین مسافر راستے کے اندر ملتا انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پیاری ہو گئی، سماج سے کٹ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو گیا، اور ایک لمبا عرصہ اسی کے اندر بیتا۔ اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 21 رمضان المبارک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے سے کچھ تجاوز کر گئی، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ پہلی مرتبہ زور سے دبایا اور کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اس کے بعد قرآن مجید کی 5 آیتیں لے کر نازل ہوئے سورہ علق کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اور یہ سب سے اہم چیز ہے، یہاں تعلیم کے نام کے پر جو لوگ شور مچاتے ہیں کہ صرف تعلیم 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 نہیں، قرآن مجید نے کہا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ جہاں سے دین نکل جائے گا وہاں تعلیم تجارت بن جائے گی، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی ابتدا ہی لاکھوں روپے ڈونیشن جو اصل میں رشوت ہوتی ہے اس کے نام سے شروعات ہوتی ہے۔ تعلیم گاہیں عام طور پر تجارت گاہ بن چکی ہے، تو ایسی جگہ کے پر بچے معلم بن کر، سماجی خدمت گزار بن کر نہیں نکل سکتے، بلکہ یہاں پر دراصل ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہیں دنیا کمانا ہوگا، اور وہ چیزیں آج ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ چاہے آپ ڈاکٹری پیشے کی بات کیجئے، انجینئرنگ کی بات کیجئے، وکالت کے پیشے کی، ہر چیز میں آپ کو یہی چیز ہے الا ماشاءاللہ جو محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، جہاں اللہ کا خوف للہیت جڑی ہوئی ہو۔ اگر یہ چیز نکال دی جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اگر عبادت میں سے للہیت نکال دی جائے تو عبادت بے معنی ہے، معاملات میں سے للہیت نکال دی جائے تو معاملات بے معنی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اگر اس جانب توجہ نہیں دی گئی تو پھر اقرا بے معنی ہے۔ پڑھنا ہے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پہلا تجربہ تھا، اس سے پہلے کبھی اس طرح کے معاملات سے آپ گزرے نہیں تھے۔ فوراً گھر کے پر آئے، آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی شریک حیات آپ کے معاملات کو کتنا بہتر جانتی تھی۔ کہا کہ ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ مسکینوں کی مدد کرنے والے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والے، سماج میں جو لوگ بے سہارا ہیں، گئے گزرے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع کرے؟ ہرگز ایسا ہونے والا نہیں۔ یہ بیوی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اپنے شوہر کے معاملات کے اندر، کہ اسے ڈھارس بنانا، ہمت بنانا۔ ورنہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر گھریلو معاملات میں بھی انسان کو سپورٹ نہ ملے تو وہ دین کا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے حوصلہ ہونا، لوگوں کا ساتھ ہونا ایک بہت بڑا مشن تھا۔
پوری کائنات کو پلٹا جا رہا تھا، شرک بدعات میں ڈوبی ہوئی دنیا کو توحید کی روشنی، اس کے اجالے کی طرف لے جانا تھا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ بخاری کی روایت میں خود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا، میں یہ چاہتا تھا کہ کسی پہاڑی کے پر سے لے جا کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں۔ میں اسی حالت میں تھا کہ میرے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت کے لیے منتخب کیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، رسالت یہ سلیکٹڈ ہوتی ہے، اللہ جس کو نبی بنا دے، کوئی کتنی عبادت کرے، کتنی بندگی کرے، سوچے کہ اللہ مجھ کو نبی بنا دے گا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ سلیکٹ کرتا ہے کس کو نبی بنایا جائے گا، اور یہ الیکٹڈ نہیں ہے لوگوں کے رائے مشورے سے، اس کا مشورہ لیجیے، اس کی رائے لی جائے، نہیں، یہ سب اللہ طے کرتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں ہونی چاہیے، کس کو نبی بنانا چاہیے۔ مشرکین مکہ کو بڑا اعتراض تھا کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن مجید دو بڑے شہروں میں سے کسی عظیم شخصیت کے پر اترتا، یعنی طائف اور مکہ اس وقت کے بڑے شہر تھے، کسی بڑے آدمی کے پر قرآن مجید کا نزول ہونا چاہیے تھا۔ ایک یتیم بے سہارا جس کے نہ ماں باپ ہیں، کوئی نہیں ہے دنیا میں، اس کے پر قرآن مجید نازل ہوا، اسے ہماری دنیا اور آخرت کی تعمیر کے لیے بھیجا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کسی کی رائے جدا جدا ہوتی ہے، تو اللہ نے اس بارے میں رائے رکھی ہی نہیں، انتخاب کے معاملات بندوں کے حوالے نہیں کیے، ورنہ 10 طریقے کے لوگ ہیں، 10 طریقے کی باتیں کی جاتی، نبی کس کو بنایا جانا ہے، یہ سب چھوڑ کے دوسرے معاملات میں الجھتے۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کو بندوں سے بالکل علیحدہ رکھا، اور یہ سلیکشن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو کہ زمانے جاہلیت میں ہی عیسائی ہو چکے تھے، عبرانی زبان کے ماہر تھے، ان کے پاس لے کر گئی۔ وہ نابینا تھے اور پرانی اور آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کاش اس وقت میں نوجوان ہوتا، جب تمہاری قوم تمہیں اپنے شہر سے باہر نکال دیتی تو تمہاری مدد کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ آج لوگ مجھے امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، میں اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھ کو باہر نکال دیں؟ کہا کہ ہاں، جس نے بھی یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، تمہارے پر وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیرت و استعجاب کے عالم میں تھے۔ اب صحیح بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا زیادہ قوم کے اندر عزت حاصل تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے باہر کر دے؟ اور ہوا وہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی ریشہ دوانیوں کی بنیاد کے پر مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے کہہ رہے تھے مکہ مجھے تجھے محبت ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو وحی نازل ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا چیپٹر قائم کیا کتاب الوحی، کتاب بدء الوحی، یعنی وحی کیسے نازل ہوئی۔ وحی کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو فرشتہ دکھائی دیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کے پیغام کو ڈال دے، فرشتہ دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ کسی مسافر کی شکل میں، اکثر و بیشتر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد صحابہ کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ حضرت جبرائیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد معلوم ہوتا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں اللہ کے رسول تک پیغام پہنچاتے۔ یہ غار حرا میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو معراج کے موقع پر بھی دیکھا، اور اس کے بعد بخاری کی روایت کے مطابق جب وہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ سے گرانے کے لیے چلے تھے تب حضرت جبرائیل نمودار ہوئے تھے۔ وحی کی ایک شکل یہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کے بجنے کی آواز سنائی دیتی،
اور کیفیت بالکل تبدیل ہو جاتی تھی. صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ کے پر وحی نازل ہونے لگی ہے. جب اللہ کا پیغام آپ تک نازل ہو چکا ہوتا اس کیفیت کے باہر ہوتے اور لوگوں کو بتاتے کہ اللہ نے کیا احکامات نازل کیے ہیں. یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اکثر سخت سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے چھوٹ جاتے تھے. یہ وحی کی کیفیت بہت شدید ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے, وحی نازل ہونے لگی, اونٹنی جگہ پر بیٹھ گئی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں کے پر اپنا سر رکھے ہوئے تھے, اسی حالت میں وحی نازل ہونے لگی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وحی کے نزول کے وقت تبدیل ہو جایا کرتی تھی اور ڈائریکٹ اللہ کے نبی تک اللہ اپنی بات بغیر فرشتے کے پہنچاتا تھا. یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے. جیسا کہ معراج میں پردے کی آڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا کی گئی, امت کے ہر اس شخص کی بخشش کا پروانہ دیا گیا جس کی موت شرک پر نہ آئے, اور سورہ بقرہ کی اخیر کی آیتیں نازل ہوئی. یہ وحی کی اقسام ہے, اس کے پر ایمان رکھنا فرض ہے, ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ہم وحی کے پر ایمان نہیں رکھیں گے تو پھر نہ قرآن پر ایمان رکھ سکتے ہیں, نہ فرشتے پر ایمان رکھ سکتے ہیں, اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ذریعہ ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی باتیں نبی تک پہنچاتا ہے. یہ ابتدائی باتیں تھیں جو ایمانیات کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے پر ایمان رکھنے کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.